وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لے گے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان میں طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا ہے، مگر حق پرستوں کے جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جشن آزادی بنائی جا رہی ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جبکہ ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جنگیں انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر پر ہانا لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کروایا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد اور شاہ اسماعیل نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شوٹ کا وارنٹ ہوا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1957 میں 51,000 علماء شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر
علماء کی گردنیں لٹکی گئی تھی. انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے، اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وطن کی خواب پر نوازش میں سر قربان کر دوں گا، وطن کی خواب پر نوازش میں سر قربان کر دوں گا، میں تیرے ذرے ذرے میں جگر کا خون بھر دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.